السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور معزز اساتذہ کرام، اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز بچوں، آج آپ اس سبق کو یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں، تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ سے جو بھی نیکسٹ ویڈیو ہے آپ کے میتھ کے اسباق کے حوالے سے تو وہ آپ کو پراپر ملتی رہے انشاءاللہ۔ تو بچوں، آج ایکسرسائز 6.1 ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نیو چیپٹر ہے اور اس چیپٹر میں تقریباً 20 نمبر کا MCQs ملا کے 20 نمبر تک کے سوالات آتے ہیں۔ تو دیکھیں بچوں، 6.1 یہ کویسچن نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم نے قالبوں کے مرتبے بتانے ہیں بچوں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، یہ سوال نمبر 1، قالب A C اور F کے مرتبے کیا ہیں؟ قالب A C، تو یہ دیکھیں بچوں، آپ جز نمبر 1 قالب A، ٹھیک ہے، تو اس کا مرتبہ بتانا ہے۔ بچوں یاد رکھیں، یہ 2 اور یہ -2 یہ ایک ہی لائن میں ہیں، یہ ایک ہی لائن میں ہیں۔ یہ جو ایک لائن بنتی ہے نا، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ قطار، اور انگلش میں رو، ROW، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلے قطاریں گننی ہیں۔ کسی بھی قالب کا مرتبہ بتانا ہو تو پہلے قطاریں گنیں۔ یہ 2 اور -2 ایک ہی لائن میں ہیں تو یہ ایک قطار ہے۔ -5 اور 0 یہ بھی ایک ہی لائن میں ہیں تو یہ دوسری قطار ہے۔ اس کا مطلب ہے قالب A کی 2 قطاریں ہیں۔ اور بچوں، یہ جو 2 اور 5 ہے، یہ دیکھیں، یہ 2 اور یہ -5، یہ بالکل جس طرح ایک ستون ہوتا ہے گھر میں سیدھا، یعنی یہ ایک ہی لائن میں اوپر نیچے ہیں۔ تو جو ایک ہی لائن میں اوپر نیچے ہوں اس کو ہم کالم بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کالم۔ اسی طرح یہ -2 اور یہ 0 یہ بھی ایک ہی لائن میں ہے اوپر نیچے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کالم بولیں گے۔ تو کالم بھی 2 ہیں اور قطاریں بھی 2 ہیں۔ تو جب ہم مرتبہ لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے قطاریں لکھنی ہیں، کیونکہ قالب ایک ہی قطاریں 2 ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے پہلے 2 لکھا، پھر بائی، یہ آگے ڈیش کا نشان لگا 2/2، اور یہ جو سیکنڈ والا 2 ہے یہ کالم کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس آپ کو، مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ قالب کا مرتبہ کیسے بتاتے ہیں۔ پہلے آپ نے گننی ہے قطاریں، پھر کالم، ٹھیک ہے بچوں۔ اور یہ دیکھیں جز نمبر 3، قالب C کا مرتبہ۔ بچوں دیکھیں، یہ 3، یہ ایک اس لائن میں صرف ایک ہی ہندسہ ہے 3، تو یہ ایک قطار ہو گئی۔ -1 یہ اپنی لائن میں ایک ہی ہندسہ ہے، یہ دوسری قطار ہو گئی۔ اور یہ 0 یہ اپنی لائن میں ایک ہی ہندسہ ہے، تو یہ 3 قطاریں ہوں گی۔ دیکھیں، میں نے پہلے 3 قطاریں لکھ دی، 3۔ اور بچوں یہ دیکھیں، 3 -1 اور 0 یہ ایک ہی لائن میں اوپر نیچے ہیں، تو یہ کالم ایک ہی بنتا ہے، اس لیے لکھیں گے 3/1۔ تو بچوں اس سے متعلقہ جو مرتبے ہیں دوسرے قالبوں کے وہ بھی آپ ٹرائی کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو جز نمبر F جس کا مرتبہ بتانے، یہ آپ خود کوشش کریں۔ اور بچوں یہ دیکھیں، سوال نمبر 2 میں سے دوبارہ کہا ہے قالب B D اور E کے مرتبے کیا ہیں؟ تو بالکل اسی طرح آپ نے پہلے قطاریں گننی ہیں، پھر کالم بھی گننے ہیں، اور جس طرح میں نے لکھا ہے ویسا ہی آپ نے لکھنا ہے۔ اور دیکھیں بچوں، یہ سوال نمبر 3، قالب D کی دوسری قطار اور تیسرے کالم کا رکن کیا ہے؟ تو دوسری قطار بچوں کون سی ہے؟ یہ والی، یہ جس قطار میں 0 1 اور 5 ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سی قطار ہے؟ دوسری۔ تو بچوں اگر یہ دوسری قطار ہے تو تیسرا کالم کون سا ہے؟ یہ 0 5 اور 2۔ تو اس نے کہا ہے کہ دوسری قطار اور تیسرے کالم کا رکن، ظاہر ہے یہ 5 ہی بنتا ہے بچوں، کیونکہ یہ دوسری قطار ہے اور کالم تیسرا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب دیکھیں سوال نمبر 4، بچوں یہ MCQs ہے، یہ جو سوال ہے نا یہ MCQs کے حوالے سے ہے۔ بہت کم اس طرح کے سوال آتے ہیں، لیکن MCQs کے حوالے سے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ درج ذیل قالبوں میں سے کون سے برابر ہیں اور کون سے برابر نہیں ہیں؟ بس آپ نے جسٹ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ 4 ہے، تو یہ دیکھیں 2 + 2 کیا ہوتا ہے؟ 4۔ اس کا مطلب ہے قالب A اور قالب D برابر ہیں۔ اسی طرح بچوں دیکھیں، یہ قالب B 1 اور 2 لکھا ہوا ہے نا، تو یہ دیکھیں 5/5 کو حل کریں تو 1 آئے گا، 4/2 کو حل کریں تو 2 آئے گا۔ اس کا مطلب ہے قالب B اور قالب F برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح بچوں آپ دیکھتے جائیں، جو قالب برابر ہیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سوال میں نے حل کیے ہوئے ہیں، جیسے یہ دیکھیں نا، یہ سوال میں نے حل کیا ہے، تو جس طرح کے جو سوال میں نے حل کیے ہیں ان کو آپ نے حل کرنا ہے، اور جو میں نے حل نہیں کیے ان کو جسٹ اسی طرح حل کریں جس طرح میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ MCQs کے حوالے سے ہیں۔ تو آگے دیکھیں بچوں، یہ جو کام آپ کو میں دے رہا ہوں نا، یہ آج
یعنی یہ منگل کا کام ہے، ٹھیک ہے، یعنی منگل اور بدھ کا کام تھا۔ اب ہم جمعرات کا کام، یعنی جمعرات والے دن آپ نے کیا کام کرنا ہے وہ آپ دیکھیں۔ جمعرات والے دن اسی ایکسرسائز 6.1 سے اگلے صفحے پہ دیکھیں، لکھا ہوا ہے کالبوں کی اقسام، ٹائپس آف میٹریسز۔ تو کتاری کالب، یہ طریفیں ہیں بچوں، آپ نے یہاں تک یاد کرنی ہے، کالب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ یاد کرنا چاہتے ہیں نا، مثال کے طور پر A برابر ہے 1 2 تو لکھ لے، لیکن یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1 ضرب 2 مرتبہ کا کالب ہے یا 1 ضرب 3 مرتبہ کا کالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال میں آپ کوئی سا بھی انسان لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 1 2 ہی لکھنا ہے، بس آپ کچھ بھی لکھ لیں، 3 4 5 6۔ تو یہ دیکھیں کتاری کالب، ایسا کالب جس میں صرف ایک ہی کتار ہو کتاری کالب کہلاتا ہے۔ اور بچوں یہ جتنی ڈیفینیشنز ہیں یہ آپ نے جمعرات اور جمعہ 2 دنوں میں ان کو لکھنا بھی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو یہ پہلی ڈیفینیشن کتاری کالب۔ آگے دیکھیں کالمی کالب، ایسا کالب جس میں صرف ایک ہی کالم ہو کالمی کالب کہلاتا ہے۔ دیکھیں بچوں یہ 1 اور 3 اوپر نیچے ایک ہی کالم ہے نا، تو اس کو کالمی کالب کہتے ہیں۔ تو بچوں یہاں تک ضرور یاد کرنا ہے، کالب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کوئی بچہ لکھتا ہے مثال کے طور پر تو اچھی بات ہے، نہیں لکھتا تو کوئی بات نہیں۔ آگے دیکھیں مستطیلی کالب، ایسا کالب جس میں کتاروں کی تعداد کالموں کی تعداد کے برابر نہ ہو مستطیلی کالب کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں بچوں جیسے یہ A ہے، اس میں کتنی کتاریں ہیں؟ 1 کتار ہے، کیونکہ 2 اور 5 ایک ہی لائن میں ہیں۔ اور کالم کتنے ہیں؟ کالم 2 ہیں، کیونکہ 2 اپنی لائن میں یہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 5 یہ بھی اپنی لائن میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 کالم ہیں اور 1 کتار ہے، چونکہ کتاروں کی تعداد کالموں کی تعداد کے برابر نہیں ہے، اس لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مستطیلی کالب۔ لیکن آپ ڈیفینیشن کو بے شک یہاں تک کی یاد کریں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں مربی کالب، اگر کسی کالم میں کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہو تو مربی کالب کہلاتا ہے۔ اس تعریف کو آپ نے، ان سب تعریفوں کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ آگے دیکھیں صفری کالب، یہاں تک اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے، ظاہر کیا جاتا ہے تک۔ یہ جو نیچے مثال کے طور پر لکھے ہوئے ہیں نا سب کچھ، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف تعریف یاد کریں اور لکھیں۔ آگے دیکھیں وتری کالب، ٹھیک ہے، یہ بچوں یہ 3 اور یہ کیا ہے 4، یہ جو ترچھی لائن ہے نا، یعنی 3 اور 4 کو ایسے ترچھا، اس کو ہم وتر بولتے ہیں۔ تو اس کی تعریف دیکھیں۔ اس کے بعد اسکیلر کالب، پھر وحدانی کالب یا ضربی ذاتی کالب، پھر کالب کا ٹرانسپوز کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، یعنی کتاروں کو کالموں میں تبدیل کرنا۔ تو دیکھیں بچوں کالب A جس کا مرتبہ M ضرب N ہو کی کتاروں کو کالموں میں تبدیل کر کے N ضرب M مرتبہ کا حاصل ہونے والا نیا کالب AT، A کے اوپر چھوٹا سا T ہے، A کا ٹرانسپوز کہلاتا ہے۔ بس آپ کہلاتا ہے تک یاد کر لیں۔ اب دیکھیں نا جیسے یہ کالب A ہے تو اس کا انہوں نے ٹرانسپوز کیا کیا، دیکھو یہ A ہے اور یہ B ہے، یہ کتار ہے نا بچوں، اس کو انہوں نے کالم بنا دیا ہے، یعنی یہ دیکھو یہ A اور یہ B، یعنی ان کو اوپر نیچے کر دیے۔ تو کتار کو اگر کالم بنا دیں یا کالم کو کتار بنا دیں تو یہ پھر ٹرانسپوز کالم بن جاتا ہے۔ آگے دیکھیں متشاکل کالب، ٹھیک ہے، اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، بس آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے اگر AT برابر ہے A تک، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں غیر متشاکل کالب، آپ نے تعریف یوں یاد کرنی ہے، مربی کالب A غیر متشاکل ہوتا ہے اگر AT برابر ہے -A، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو بچوں یہ جو کام ہے یہ آپ کا جمعرات اور جمعے کا ہے، اور اب آپ کو میں ہفتے کا کام دوں گا۔ یہ دیکھیں بچوں ہفتے کا کام، مشق نمبر 1/2۔ تو اس میں بھی سوال یہ حل کرنے والے نہیں ہیں، یہ MCQs کے حوالے سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک ہی کتار ہے، یہ کتاری کالب ہو گیا، اس میں 2 کتاریں 2 کالم ہیں، یہ مربی کالب ہو گیا، اس میں ایک ہی کالم ہے، یہ کالمی کالب ہو گیا، یہ مربی ہو گیا، اسی طرح یہ بھی مربی ہے، اس میں 3 کالم اور 3 کتاریں ہیں تو یہ بھی مربی کالب ہے، اس میں کتاریں 2 ہیں اور کالم 3 ہیں تو یہ مستطیلی ہے، اور یہ والا اس کو آپ کالمی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کتاری بھی کہہ سکتے ہیں اور مربی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ہی کالم ہے، ایک ہی کتار ہے اور کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہے۔ یہ صرف MCQs کے حوالے سے، ٹھیک ہے بچوں، اس کو کاپیوں پہ نوٹ نہیں کرنا۔ اب سوال نمبر 2، وتری کالب، اسکیلر کالب، ضربی ذاتی کالب۔ بچوں وطر دیکھیں یہ 3 1 اور یہ 0، اگر یہ وطر میں تمام ارکان آپس میں برابر نہ ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں وتری کالب، تو یہ وتری کالب ہے۔ اگر تمام ارکان برابر ہوں، جیسے یہ دیکھیں 7 7 7 تو اس کو کہتے ہیں اسکیلر کالب۔ اب یہ دیکھیں 4
یہ صفر اور یہ والا صفر، تو چونکہ یہ تینوں برابر نہیں ہیں آپس میں، مطلب ہے 4 جو ہے صفر کے برابر نہیں، اس لیے وتری قالب ہے۔ یہ 1 ہے، پھر آگے بھی 1 ہے، اگر صرف 1 آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ضربی ذاتی قالب۔ کیا کہتے ہیں؟ ضربی ذاتی قالب۔ اس طرح یہ 5 اسکیلر قالب ہے، یہ والا 0 اور 8 یہ وتری قالب ہے، یہ کے آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ اسکیلر قالب۔ ٹھیک ہے بچوں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل قالبوں کے ٹرانسپوز معلوم کیجیے۔ بچوں ایک جز میں کرتا ہوں، پھر یہ جز نمبر 2 بی، پھر یہ سی والا جز اور ڈی والا جز آپ نے اسی طریقے سے کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں بچوں جز نمبر 1 اے برابر ہے، یہ قالب دیا ہوا ہے 3 - 1 4 4، تو ہم نے اس کا ٹرانسپوز نکالنا ہے، تو آپ ایسا کریں ادھر بھی ٹی لگا دیں اور ادھر بھی اس کے اوپر ٹی لگا دیں۔ اب اس ٹی کو کیسے ختم کرنا ہے، یعنی وہ تب ختم ہوگا، یہ دیکھیں بچوں یہ قطار ہے 3 اور 4، یہ ایک ہی لائن میں ہے، تو یہ قطار ہے، آپ اس کو اوپر نیچے کر دیں، دیکھیں 3 اور یہ 4، اس کو میں نے کالم بنا دیا۔ اسی طرح یہ والا -1 اور یہ 4، اس کو بھی اوپر نیچے کر دیں، دیکھیں بچوں -1 اور 4 اوپر نیچے کر دیا، یعنی قطار کو میں نے کالم بنا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ ٹرانسپوز۔ تو دیکھیں کیونکہ جب میں نے قطار کو کالم بنا دیا تو پھر اب یہ والا ٹی نہیں لکھنا، دیکھیں نا، کیونکہ اب میں نے قطاروں کو کالم بنا دیا اس لیے میں نے یہاں پر ٹی نہیں لکھا۔ تو بچوں بڑے آسان سوال ہیں یہ، تو یہ 2 نمبر کا آ جاتا ہے جز، تو باقی 3 جز آپ نے خود کرنے ہیں۔ آگے سوال نمبر 4 بچوں، قطاری قالبوں کی شناخت کریں، یعنی جس میں ایک ہی قطار ہے، تو یہ دیکھیں اے، اس میں ایک ہی قطار ہے، پھر یہ سی دیکھیں بچوں، اس میں بھی ایک ہی قطار ہے، ای ایف جی، کیونکہ یہ ایک ہی قطار ہے نا، ان کو قطاری قالب بولیں گے۔ یہاں کالمی قالبوں کی شناخت کرنی ہے، یعنی جو ایک ہی ہے، تو دیکھیں یہ اے، یہ کالمی قالب ہے، یہ سی، یہاں بھی ایک ہی کالم ہے، اور یہ ای، یہاں بھی ایک ہی کالم ہے۔ ٹھیک ہے، آسان ہے، یہ کاپی پہ نوٹ نہیں کرنی، جسٹ ان کو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، ان کو یاد رکھنا ہے، اور جو میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 6، پھر کالمی قالبوں کی پہچان کریں، تو اس میں کالمی قالب جو ہے وہ یہ والا یہ سی، کیونکہ دیکھیں 1 2 9، یہ ایک اوپر نیچے ہیں اور یہ ایک ہی کالم ہے، اس کو بولیں گے کالمی قالب۔ سوال نمبر 7، 3 ضرب 3 مرتبہ کے مربی قالبوں کی پہچان کریں۔ 3 ضرب 3 مطلب ہے 3 قطاریں ہوں اور 3 ہی کالم ہوں، وہ صرف یہ اے ہی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، دیکھیں نا اس میں 3 قطاریں ہیں اور 3 ہی کالم ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، مجھے امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا کام۔ تو بچوں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔